ویلکم بیک ناظرین تاجروں کی جانب سے احتجاج کی کال ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ یہی مہنگائی ہے، یہی اضافی بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں اس کے اوپر سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں۔ معاملات کہاں تک پہنچ جائیں گے، کہاں تک پہنچ چکے ہیں، آخر تاجر کیوں اتنا ایگریسو ہو چکے ہیں کہ اس سطح پر چلے گئے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کی، اور ان کی کتنی کامیاب رہے گی، کتنی ان کی تیاری ہے، اسی حوالے سے ہم پہلے اس پروگرام نے تاجر رہنما عتیق میر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی عتیق میر صاحب، کیسی تیاری ہے اور شٹر ڈاؤن کتنا طاقتور یہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا؟ عتیق میر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آپ کی آواز یہ آ رہی ہے۔ کتنا طاقتور مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بیان تو آیا ہے کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگ شٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا ہو گیا اگر وہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اسے میرا خیال ہے یہ کہنے کا حق ہے جو آپ نے بات کہی۔ تو جبکہ حقائق بہت تلخ ہے، بہت زیادہ بھیانک صورتحال ہے۔ میں نے جتنے بھی یہ گزشتہ چند روز میں عوام کے اشتعال کو دیکھا، نفرت دیکھی، مایوسی دیکھی، غصہ دیکھا، تو مہنگائی، بجلی کا بل خصوصاً اس نے لوگوں کے اوسان خطا کر دی ہے۔ آج میں نے ہزاروں خواتین کو ایک احتجاج میں دیکھا، انہوں نے بجلی کے بل اٹھا رکھے تھے اور شدید مایوسی کی حالت میں تھی۔ یہ کراچی کا منظر بتا رہا ہوں، جبکہ ملکی سطح پر ایسے انگنت واقعات ہیں جو اب عوام کو بند گھری میں لے آئے۔ دیکھیں، مایوس قوم اب بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مایوس آدمی ہی خودکشی کی جانب بھی جاتا ہے۔ جو خودکشی کر سکتا ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اپنی جان لے سکتا ہے وہ سامنے بڑے سے بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک ایسا انڈیکیٹر ہے کہ اگر اس نہیں میں بتایا جاتا تھا فوری عتیق میر طور صاحب، پر شٹر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب یہ کال آتی تھی نا نیچے گر جائے گا تو بہت ساری جگہوں پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی اور کتنا نقصان ہوتا تھا۔ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ایک دن کی یہ جو ہڑتال ہوگی اس میں کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہڑتال ملک گیر سطح پہ بھی اس کی کال ہے 2 تاریخ کو، اور کراچی میں 1 تاریخ کو ہڑتال ہے۔ صرف کراچی کی میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 ارب روپے یومیہ سے زیادہ کا نقصان ہے۔ کبھی بھی اس حال میں ملک کا اس کا متحمل ہو نہیں سکتا، لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں تاجر۔ اب ملکی سطح پر جو یہ کھربوں روپے ضائع ہوں گے، نقصان ہوگا، کاروبار نہ ہو سکے گا، اب مزید تباہی ہوگی، تو کیوں نہ یہاں کوئی ایسی ہنگامی صورت، کوئی ایسا اقدام کیے جائیں کہ لوگوں کی جو حقیقی تکلیف ہے اسے دور کیا جائے۔ اچھا، دکھائی دیتا ہے مطلب مہنگائی کوئی تو بھی اس پہلے طرح بھی کی جو آپ ہوتی بات رہی، کر رہے ہیں عتیق لیکن میر صاحب، اس پہ باڈی جیسچر دکھائی دے رہا ہے نگراں حکومت کی جانب سے؟ آپ تاجروں کو، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اجلاس بھی ہو رہا تھا آپ کا، میرے پاس اطلاعات آ رہی تھی۔ دیکھیں، حکومت کو اب اسٹیپ لینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لے سکے گی یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہے تو اس کی جان بچانے کی لازم ہے کہ اس ہڈی کو نکالا جائے۔ نہیں، آپ تو کی اس بات وقت ہوئی، آپ لوگوں نے یہ مطلب ایک معاملہ تو ہے نا کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، قرضوں کی بات ہے، تو کوئی اور دوسرا راستہ آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا کہ اگر آپ یہ کر لیتے تو یہاں سے بھی آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے قرض کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں اچھا، کہ محض مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے یا پیٹرول کی قیمت کم کی جائے اور مزید بڑھنے سے روکی، خالی یہ نہیں ہے۔ اس وقت عوام اس بات کا بھی احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارے حق پر جو یہ ڈاکہ ہے، جو ایک اشرافیہ، ایک بہت بڑا طبقہ جو غاصب طبقہ ہے، ظالم ہے، ملک کی مراد یہ بہت عام پوائنٹ ہے۔ اور اثاثوں پہ قابض ہے، ان سے اپنا حق چھیننا ہے۔ اس کے لیے یہ جو اشتعال ہے، یہ جنون ہے، یہ اگر ان ایوانوں تک ٹکرا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خرابی تو ہوگی، لیکن بہت زیادہ بہتری بھی آ جائے گی، بہت زیادہ گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور راستہ نمایاں طور پر صاف بھی ہو جائے گا، کیونکہ ملک کی عدالتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان بھاری بھرکم
मुजरिमों को सजा दे सके, इनकी मुराद को ख़त्म कर सके। नहीं, एक बात मुझे ये भी तो बताए ना अतीक मीर साहब, ये तो बताए ना, ये जो आप एहतजाजी सिलसिला जारी कर रखे हैं, कहीं लाइट नहीं आ रही, ये जो तसादुम की एक अजीब सी फिजा जो कायम है, इससे आप लोगों का खुद नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान ही तो है। नुकसान का लफ्ज देखें छोटा है, ये बर्बादी है, ये अजाब की शक्ल अख्तियार कर गया। लोग जब बदहवास होते हैं, जब उनकी समझ बूझ काम करना छोड़ देती है, जब उन्हें चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, जब वो मायूस होती है, तो फिर उसमें जुनून पैदा होता है। इस वक्त लोगों के जज्बात को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये सिर्फ एक मुतालबा नहीं है, ये एक इनकलाब की शक्ल में उठता हुआ एक ऐसा तूफान है जिसे उसी सूरत में रोका जा सकता है जब कोई ऐसा मुनसिफाना इकदाम ना किया जाए, जब लोगों को, गरीबों को, मजबूरों को, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई ताजरों की तहरीक जो है ये सामने आ रही है, जो इनकलाब के लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके इस इनकलाब में तमाम ताजर बरादरी आपका साथ दे रही है, या अक्सर होता है कि जी एक लॉबी कह रही है नहीं होगा एहतजाज, हम नहीं करेंगे, हम खोलेंगे शटर? नहीं, ये बीच में कुछ लोग नाराज थे, उनकी आवाज आई थी, वो सब उन्होंने ऐलान कर दिया। आज के दिन के इख्तिताम से पहले पहले तमाम लोग एक पेश पर आ चुके हैं। आप कहीं पर भी कोई ऐसी आवाज नहीं सुन सकेंगे। आज की तारीख वक्त के बाद कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं है। अच्छा, वो एमक्यूएम की तरफ से वक्त भी आया था, एमक्यूएम ने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की थी, उसके अंदर भी बातचीत चल रही थी, आप लोग भी गए थे, तो उसके अंदर कहाँ तक पहुंचा? फिर आज हमें बयान नजर आया कि जी हमने कोई इलेक्ट्रिक से माफी नहीं मांगी ताजरों की तरफ से। देखिए, वो एक ऐसा मामला है जिसमें एक सियासी जमात ने सालिसी का रोल अदा करने की कोशिश की थी। क्या और की वो थी? क्या हमारे साथी को कि इलेक्ट्रिक के साइट ऑफिस में ले गए थे, जहां उन्होंने मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की, और मुमकिन है कि वो उसमें कोई ऐसी बात भी हुई हो कि जिस तरह आदमी किसी मामले को खत्म करने के लिए कहता है कि उससे जो भी जज्बात में हुआ वो उसके लिए माजरत हुआ है। मुझे नहीं पता ऐसा कहा या नहीं, लेकिन बहरहाल जब दो तरफा मामलात खत्म होते हैं तो दोनों तरफ ये बात कही जाती है कि हम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके बाद ये नाचाती हो। इसे अब चूंकि के इलेक्ट्रिक के कुछ मैदान बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं जो कि गलत है, तो उससे फिर ताजरों में मजीद इश्तियाल होगा। मतलब आप मुतमईन है, ताजिर बरादरी मुतमईन है कि एहतजाज जो है बड़े पैमाने पे होगा, शटर डाउन होगा मुकम्मल तौर पे? देखिए, ये तो इब्तिदाई मरहला है। हम पुरज़्म है कि हड़ताल होगी, हमारा पूरा इरादा है कि कारोबार बंद हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे ये हड़ताल के इस एहतजाज के नतीजे में हमें वो जायज हक मिल जाए जिसके लिए हम ये इतनी बर्बादी कबूल कर रहे हैं कि कारोबार बंद रखेंगे, और फिर अगले मरले में जाने कब तक बंद रखना पड़े और कहां तक हमें एहतजाज करना पड़े, क्योंकि इसके बाद भी धरने हैं, रैलियां हैं, एहतजाज है, और हर वो तरीका है एहतजाज है जो हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए और तफसीलात बताने के लिए कि आगे अब धरने और एहतजाजी जो है वो नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, एक अहम मामला है उसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के आने के बाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।